السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز مصلیان اعظام، نوجوانان ملت، پورے عالم میں اس وقت عجیب و غریب خرافات میں، عجیب و غریب حالات میں مسلمان ملوث ہیں. رمضان المبارک جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی بعض ملکوں میں مسلمانوں پر اتنے سخت حالات گزرے ہیں. ان حالات کو یاد کریں، سوچیں، بیٹھیں، بات کریں تو روح کانپ اٹھتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان فتنوں کا شکار ہو جائیں اور امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے امتحانات یا پھر عذابات کہیں پے در پے ایک بعد دیگر فتنوں کی شکل میں رونما ہوتے جا رہے ہیں. ایک حالات سے سنبھلے نہیں، دوسرے حالات شروع ہو گئے. ایک پریشانیوں سے نجات نہیں پائی، دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. طرح طرح کے حالات میں مسلمان صرف اس ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم میں ہماگیر وقت ہے، عجیب و غریب ماحول ہے. ہر جگہ مسلمانوں کی جانی، مالی، ایمانی، اعمالی اعتبار سے آزمائشوں کی بھرمار ہے. اور مسلمان اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے جو حالات آج دنیا میں برے ہیں ان حالات کی اصل وجہ مسلمان ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہر ایک کی زبان پر ہے کہ جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، جو حالات خراب ہیں، ان حالات کے خراب ہونے کی اصل وجہ مسلمان ہے. لیکن اس کے باوجود کسی کو اپنی زندگی کو بدلنے کی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی، ان حالات سے باہر نکلنے کی کوشش کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. اس کی مثال تو ایسے ہے کہ کسی کینسر کے مریض کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کینسر ہے اور میں ان دواؤں کا استعمال کروں گا تو مجھے صحت ملے گی، اور میں ان چیزوں کا استعمال کروں گا تو میری جان کا خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بیمار دوائیوں کا استعمال نہیں کرتا بلکہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے جس سے مرض بڑھتا ہے، جس سے بیماری بڑھتی ہے. آج مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جو حالات آج برے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں.
ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لیکن اعتراف کے باوجود کوئی واپسی کی خیال نہیں کرتا، منمانی کو چھوڑ کر اللہ کی مان کر جینے کو تیار نہیں ہے، اور دن بدن گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی چھپ چھپائے گناہ کر رہا تھا، وہ دلیر ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو عذابات ہے وہ میری وجہ سے، اب وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا بن گیا۔ چھپ کر شراب پینے والا تھا، کھلم کھلا شراب پینے والا بن گیا۔ چھپ کر زنا کرنے والا تھا، کھلم کھلا زنا کرنے والا بن گیا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ میری وجہ سے ہیں۔ تو بزرگان محترم، جس طرح یہ کینسر کا مریض بہت جلد موت کے منہ میں جانے والا ہے، اسی طرح اس وقت امت مسلمہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے کے لیے ساری تیاریاں کر رہی ہے۔ بزرگان محترم، تن مسلمان گناہوں میں اتنے جری ہو گئے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیے ہیں۔ گناہ کر رہے ہیں، لیکن گناہ کرنے سے جو احساس ایک مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، وہ احساس ختم ہو گیا ہے، اور گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گناہ جو عام ہے، ان گناہوں میں ایک گناہ جس کا تذکرہ میں آج کرنا چاہتا ہوں، وہ گانا بجانا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانوں کی چیزوں پر لعنت فرمائی۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں، گانا بجانا میوزک اتنا عام ہے کہ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے میوزک ہونے کا انہیں علم تک نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں چل رہی ہیں، بیانات چل رہے ہیں، نعتیں چل رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے۔ بیان کرنے والے طارق جمیل ہو، طارق مسعود ہو، چاہے نعت پڑھنے والے جنید جمشید ہو، چاہے قرات کرنے والے امام حرمین ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک آ جائے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے گناہ نہیں سمجھ رہے۔ بیانات کا ایک 30-40 سیکنڈ کا ایک جملہ نکال لیا، اس کے پیچھے زبردست میوزک ڈال دی۔ اب بیان کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ تو ہے، لیکن اس بیک گراؤنڈ میوزک کی وجہ سے وہ میرے بھائیوں عزیزوں سارے کا سارا بیان حرام ہو گیا۔ قرآن پاک کی آیتیں چل رہی ہیں جس میں قرآن کی خدا کی قدرتوں کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا، آپ کی پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا، نعتیہ اشعار کو پڑھا گیا، لیکن بیک گراؤنڈ میں اگر میوزک رکھا جاتا ہے تو پھر میرے بھائیوں عزیزوں وہ اس قابل نہیں کہ اسے سنا جائے۔ بیک گراؤنڈ میں ایسے آلے بج رہے ہیں جن آلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اپنا بڑا سرمایہ لوگ گانے بجانے کی چیزوں پر خریدنے پر لگا رہے ہیں، اور اسے برا بھی نہیں سمجھ رہے، غلط بھی نہیں سمجھ رہے۔ بزرگان محترم، یہی وہ گانے بجانے ہیں جن کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی کو رواج دیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب اس ملک میں بادشاہ تھے، انہوں نے پورے ملک میں اعلان کرایا کہ اس ملک میں گانے بجانے نہیں ہوں گے، لیکن اس ملک میں رہنے والے جو اغیار تھے، غیر مسلم تھے، ان کے نزدیک تو گانے بجانوں کا رواج تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وقت کے بادشاہ نے گانے بجانوں پر پابندی لگائی ہے، تو سوائے اسلام کے ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک انسان کو جان دیتی ہے، میوزک انسان کے سکون پیدا کرتی ہے۔ ساری دنیا میں اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ میوزک سے انسان کا دل مر جاتا ہے، میوزک سے انسان کے اندر بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی پیدا ہوتی ہے، بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے اغیار دین اس ملک میں رہنے والے تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ اس میں انہوں نے ایک طرز اپنایا، وہ طرز یہ تھا، ایک بڑا سا جنازہ انہوں نے بنایا، اس جنازے میں سارے گانے بجانے کے آلات کو رکھا، اور سارے لوگ جمع ہوئے اور اسے لے کر نکلے۔ اور یہ بات انہوں نے
اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچایا کہ حضرت آپ کے ملک کے رہنے والے لوگ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میوزک کے بغیر جینا نہیں، گوارا نہیں، لیکن ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب وہ دفنائے تو ان سے کہنا ذرا گڑھا زیادہ کھودے کہ دوبارہ وہ زندہ نہ ہو۔ میرے کی بات ہے، کہاں 10-12 گھنٹے گانوں کے سننے میں لگا رہا ہے، کہاں 10-12 منٹ کی نماز ہے۔ اب بتاؤ، یہ توفیق خدا چھین رہا ہے ان نوجوانوں سے۔ نوجوان طبقہ گانوں کا عاشق بنا ہوا ہے، یہی وہ گانے بجانوں کے ذریعے سے بتوں کی واہوائی کی جا رہی ہے، انہوں کے کانوں میں زبردستی ان چیزوں کو ٹھوکا جا رہا ہے تاکہ وہ ان بے حیائی کی باتوں کو، ان بے مروتی کی باتوں کو، شریعت کے خلاف باتوں کو سن سن کر ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ ان گانے بجانوں کے ذریعے سے عشق اور محبت کے شعلوں کو بھڑکایا گیا اور مسلمان بچیاں بے حیا بے شرم بن کر غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ انہوں کی نحوست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کی پانی کھیتی کو اگاتی ہے، اس طرح گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ جب آدمی کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، نفاق کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کفر ہو، زبان پر کلمہ ہو۔ میرے بھائیو عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ایک وقت قریب آنے والا ہے، میری امت کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے خنزیر اور بندر کے بن جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، امین المسلمین، کیا یہ مسلمان لوگ ہوں گے جو قیامت کے قریب جن کے چہرے بندر اور خنزیر ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، مسلمانوں میں بھی نمازی حاجی ہوں گے۔ مسلمانوں کے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، جہاں قرآن کی آوازیں آنی تھی وہاں گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جہاں مسلمان آنکھ کھولتا ہے تو وہی گندی تصویریں دل و دماغ میں بیٹھی ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، کان جب گندی چیزیں سنتا ہے، آنکھیں جب گندی چیزیں دیکھتی ہیں اور گنگناتے ہوئے سوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں عزیزوں، ذرا بتاؤ، جب صبح کو اٹھے گا اس کے خیالات میں مکہ مدینہ ہوگا، اس کے خیالات میں صفا مروہ ہوگا، اس خیالات میں قرآنی آیات ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ جو رات بھر دن بھر سنتا دیکھتا ہے وہی خیالات تصورات میں ہوتے ہیں۔ آدمی سویا گانے سنتے ہوئے، آدمی سویا گانے دیکھتے ہوئے، ننگی تصویریں دیکھتے ہوئے آنکھ بند کرے گا، پورا تصور میں وہی عورتیں، وہی ننگا پن، وہی گندگی، وہی بے شرمی، وہی بے حیائی ہوتی ہے۔ صبح اٹھتا ہے، خدا کا نام لینے کی توفیق اللہ چھین لیا، بے رحم بیل کی طرح اٹھ کے جاتا ہے کمانے کے لیے، اور پھر دکان میں بھی گانے بجانے ہوتے ہیں، جس سواری میں جا رہا ہے اس میں بھی گانے بجانے ہوتے ہیں، جس ہوٹل میں جا رہا ہے وہاں گانے بجانے ہو رہے ہیں، جہاں چیز خریدنے جاتا ہے وہاں گانے بجانے ہو رہے ہیں۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں عزیزوں، اس حال میں جینے والا جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا خریدا سب کچھ گانوں کے جڑوں میں ہو رہی ہے، اسے موت آئے گی تو کلمہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ یہ مرے گا تو اللہ کا نام کہاں سے لے گا؟ یہ مرے گا تو محمد رسول اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جہاں سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی، فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہی ان منحوس آوازوں کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی کی بعثت ایک عظیم مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ نبی پیدا ہوتا ہے ایرے غیر نت و خیرے کے کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوتا، ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ نبی اپنی پیدائش کا مقصد بتاتا ہے، میں دنیا میں مبعوث ہوا ہوں ان منحوس آوازوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جس منحوس آواز کا فریب تاج مسلمان ہے، جن منحوس آوازوں کا دل دادا مسلمان ہے، جن چیزوں کو سنے بغیر چین نہیں آتا۔ کتنے نوجوان ہیں وہ گانوں کے دیوانے ہیں، ہزاروں کے گانے یاد ہیں، قرآن پاک کی 10 آیتیں صحیح یاد نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں ان کی زبانوں پر گانے رہتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں، آواز بھدی، لیکن اس کے باوجود گانا گنگنانا چھوڑتا نہیں۔ اگر اسی مسلمان کو بٹھا کر کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا جائے شرما جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں نکلی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، تم سارے مجمع میں پہلے وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے گانوں کو نہیں سنا ہے۔ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا کہ انہیں ممبر پر بٹھاؤ، مشک عنبر کے ممبر پر بٹھاؤ، اسمعو، اور انہیں میری حمد و ثنا سناؤ۔ کسے کہے گا؟ فرشتوں سے کہے گا۔
فرشتے عمدہ آواز میں ان لوگوں کو اللہ کی حمد سنائیں گے، اللہ کی ثنا سنائیں گے، اللہ کی بڑائی سنائیں گے جو دنیا میں گانوں کو سننے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن وہی گناہ جب عام ہو جاتا ہے، یعنی ہر جاننے والا نہ جاننے والا، نمازی بے نمازی، حاجی غیر حاجی، سب برابر ہوں۔ کتنے حاجی کتنے نمازی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، حج بھی کر کے آ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں۔ گانوں کا رواج اتنا عام ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، اور فرمایا کہ ان قریب میری امت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو خنزیر بنے ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر بنے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مسلمان ہیں؟ کہا بالکل وہ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، تو پوچھا اللہ کے نبی کون سا گناہ یہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گانوں کے دل دادا ہوں گے۔ حدیثین نے لکھا ہے کہ اس کی تشریحات میں کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو حقیقت میں بندر بنا دے گا، حقیقت میں خنزیر بنا دے گا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ بندر اور خنزیر نہیں بنیں گے، بلکہ ان کی فطرت بندر اور خنزیر کی بن جائے گی۔ تمام گندگیاں، تمام ناپاک حرکتیں ایک طرف جمع کر دو، وہ سارے گندگیوں کا سردار خنزیر ہے۔ پردے کی بے شرمی کا دیوانہ وہ اتنا عیاش بن جائے گا، اس کے آنکھوں کے سامنے ماں، بیٹی، بہن، بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے خنزیروں کو دیکھا ہوگا، خنزیروں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خنزیر کی ایک خصلت ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے اس کی نگاہ اپنی ماں پر ہی جاتی ہے۔ یہ خنزیر کی فطرت ہے، اسی لیے شریعت میں خنزیر کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر گندی فطرت زیادہ ہے۔ لیکن انسان جب گانوں کا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کی فطرت خنزیر بن جاتی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی تخصیص کیا ہے کہ جو بڑے بوڑھے ہوں گے، بڑی عمر والے ہوں گے، 50 سال 60 سال کے ہوں گے، وہ بھی گانوں کے دیوانے ہیں تو ان کے اندر خنزیروں کی فطرت داخل ہو جائے گی۔ اگر نوجوان ہیں تو وہ بندر کی فطرت اپنا لے گا۔ بندر کی فطرت کیا ہے؟ وہ ہر ایک کی نقل اتارتا ہے، اسے اپنے کو چھوڑ کر دوسرے کی طرح بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ ذرا نوجوانوں کو سروں کو دیکھو، ان کے بالوں کو دیکھو، ان کے کپڑوں کو دیکھو، ان کے رہن سہن کو دیکھو، وہ ہر وقت دوسرے کی چکر میں رہتے ہیں کہ میں ایسا بن جاؤں، میں ویسا بن جاؤں، میرا چہرہ ایسا ہو، میرا سر ایسا ہو، میری پینٹ ایسی ہو، میرے شرٹ ایسے ہو، میرے بٹن ایسے ہو، میرے جوتے، میرے عینک، میری واچ ایسی ہو۔ ہم وقت دیوانہ، کوئی فلم ایکٹر کا دیوانہ ہے، کوئی کرکٹر کا دیوانہ ہے۔ یہ بندر کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ نقل اتارتی ہے، لہٰذا نوجوان بندر بن جائے گا، اگر لڑکی ہے تو بندریا بن جائے گی، اور بوڑھا وہ خنزیر کی فطرت اپنا لے گا۔ عمر تو ہو گئی ہے لیکن نگاہ نہیں بدلی، خیالات نہیں بدلے، گانوں کی نحوست ہے۔ نہیں حضرت قرآن رفیع کے گانے سنتی سونے اچھے باتیں کرتا، کیا گندگی نہیں اس میں ہوتی ہے نا؟ بعض مسلمان رفیع کے گانے کے دیوانے، بڑی عمر ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئے یا 75 سال ہو گئے، لیکن وہ کہ حضرت پہلے زمانے کے گانے میں گندگی نہیں تھی۔ میرے بھائی عزیزو، شریعت نے جسے حرام کر دیا، چاہے اس میں گندگی ہو یا نہ ہو، وہ حرام ہے اور اس کی نحوست لازمی ہے۔ شراب حرام ہے، چاہے نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، شراب حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، کتنی بھی پاک نیت سے پیو، لیکن شراب جب حرام ہو گئی، علت کی کوئی وجہ ہی نہیں باقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جاؤ، تین کام کر کے آؤ۔ پہلا کام، جتنے گھروں میں تصویریں ہیں سارے تصویروں کو پھوڑ دو، نکال دو، اس لیے کہ تصویر ہی وجہ ہے بت پرستی کی۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جاؤ، جتنے قبر بڑے بڑے کوہان کے بنائے ہیں، مستحب قبر کیا ہونا چاہیے؟ آج ماربلز کے، سیمنٹس کے قبر بناتے ہیں، یاد رکھو ایسی قبر بنانا شریعت کے خلاف ہے۔ جس کی قبر بنا رہے ہو اسے بھی عذاب میں مبتلا کر رہے ہو۔ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے، اگر اس نے نہیں فرمائش کی، آپ نے اپنی طرف سے ماربلز، ٹائلز اور سیمنٹ لگا کر اس کی بڑے بڑے قبر بنا رہے ہو تو تم گنہگار ہوگے، تم مرو گے، پھر تمہیں اللہ کا حساب دینا ہوگا۔ مستحب قبر کیسی ہونی چاہیے؟ بزرگان محترم، ایک بالشت اوپر رہنا چاہیے، بس مسئلہ ختم۔ مٹی کی ہو،
انسان، جس انسان کے لیے قبر بنی ہے وہ انسان ختم ہو گیا، اب وہاں سیمنٹ بالو لگا کر، وہاں ٹائلز ماربلز لگا کر کیا کرو گے؟ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اوپر سے اچھا عمدہ بنا دیں گے تو ان کی قبر اچھی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے قبروں پر پھول ڈال دیں گے تو پھر ان کے وہ پھول جب ذکر کریں گے تو انہیں عذاب میں تخفیف ہوگی۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جو مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، اگر وہ نیک ہے اسے جنت کی پھول ملے ہیں، تمہاری دنیا کے پھول کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے، جہنم کی آگ میں بھڑک رہی ہے، پھر تمہارے دنیا کے پھول اس کے کچھ کی کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ مدینے میں جا کر جتنے تصویریں ہیں سارے تصویروں کو پھوڑ دو، اور جتنی قبریں اونچی اونچی بنائی ہیں انہیں سب کو زمین کے برابر کر دو۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جتنے آلات میوزیکی کے ہیں، میوسیقی، ان ساروں کو توڑ دو، جو یہ کام کرے میں اسی جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور سارے مدینے میں جتنی تصویریں تھیں ساری تصویروں کو پھوڑ دیا، قبروں کو زمین کے برابر کر دیا اور میوسیقی کے سارے آلات کو برابر کر دیا۔ بزرگان محترم، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس طرح کتا اور تصویر ہونے کی وجہ سے، اسی طرح رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ان گھروں میں جن گھروں میں میوزک بجتا ہے۔ یہ میوزک سنتے سنتے ہم نے اتنی حد پار کر دی، ایک زمانہ تھا ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہوتی ٹی وی بند کر دیتے۔ ایک زمانہ وہ کیا کیے، ساؤنڈ کو تھوڑا کم کرنا شروع کر دیے، ٹی وی چلتی ہے لیکن ساؤنڈ تھوڑا کم۔ اب ایسا بدترین زمانہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن نہ میوزک کم ہوتا ہے، نہ آواز کم ہوتی ہے، نہ سروں پر پلو آتا ہے، نہ سروں پر ٹوپیاں آتی ہیں۔ اس طرح بدترین انسان آج جی رہے ہیں، انہیں اذانوں کی پرواہ نہیں۔ جب اللہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اذانوں کی قدر نہیں ہے، اللہ نے اذانوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ جب کسی نعمت کو دیتا ہے ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، بیل پڑا ہے گھر میں، اٹھ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، رمضان میں بھوکا رہنا تھا، کھانے کے لیے فجر میں اٹھتے تھے، سحری میں اٹھتے تھے، کھا لیا، اب نیند نہیں آ رہی، مسجد آ گئے۔ جیسے ہی اگر نماز کے لیے آنا ہوتا، نماز کے لیے اٹھنا ہوتا، رمضان گزر جائے، فرض نماز تو رمضان کے بعد بھی۔ اللہ کے بندوں، اب بھی کتنی محرومی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب نعمت چھینتا ہے، جو آج آپ سیزن دیکھ رہے ہیں نا، اور تغرل کے عثمان کی جو سیزن دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ ملک ہے جہاں پر 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن اللہ نے جب ان کے اندر ناقدری دیکھی، اللہ نے حکومت چھینا۔ ایک ہی دن میں 35 سال تک اذانیں بند ہوئی، 35 سال تک اذانیں بند۔ آج بھی اس ملک میں داڑھی نہیں رکھ سکتے، آج بھی اس ملک میں آپ برقع نہیں پہن سکتے، آج بھی اس ملک میں آپ ٹوپی ڈال کے نہیں چل سکتے۔ دیکھو، اللہ چھیننے کے فیصلے کرتا ہے، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ اذانیں بند ہونے کی ہو رہی ہیں تو کیا اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے؟ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے واہ واہ کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ جب تک اذانوں کی صحیح قدر نہیں ہوگی، اپنے گھروں سے میوزک کو نہیں نکالو گے، جب تک گانے بجانوں کے رواج کو ختم نہیں کرو گے، جب تک اپنے موبائل فون کے رنگ ٹونوں کو نہیں بدلو گے، جب تک سٹیٹس میں رکھنے والے نعت، اشعار اور کلمات، قرآن بیانات کو رنگ ٹونوں سے میوزک سے باہر نہیں کرو گے، تب تک میرے بھائیوں عزیزوں یہ محرومی آپ سے شروع ہو گئی ہے۔ بیان چل رہا ہے، طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، طارق مسعود صاحب کا بیان ہے، لیکن پیچھے رنگ ٹون کس کا ہے؟ ان خبیثوں کے یہودیوں کا ہے۔ یہودیوں کے خلاف بیان تو ہو رہا ہے، لیکن اس بیان کے پیچھے مسلمان نے رنگ ٹون کو سا لگایا ہے، میوزک کو سا لگایا ہے۔ وہ میوزک انہی لوگوں کا ہے جو یہود و نصارہ کا ایجاد کردہ ہے۔ کیا بیان کے پیچھے رنگ ٹون لگانے سے، میوزک لگانے سے وہ بیان حلال ہو جائے گا؟ بالکل میرے بھائیوں، اگر قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں، اگر پیچھے میوزک لگا دیا تو اس قرآن کا سننا حرام ہے، ان نعتیہ اشعار کا سننا حرام ہے۔ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار سنے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شعر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے تعریف میں اشعار پڑھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اشعار کون سے کہنا جائز ہے، اشعار کون سے سننا جائز ہے؟ میرے بھائیوں عزیزوں، وہ اشعار جس میں بدعات نہ ہو، رسومات نہ ہو، خرافات نہ ہو، خدا کی حمد و ثنا ہو، اللہ کے رسول کی
عقیدہ بیان کیے گئے ہوں اس میں آپ کو کفری الفاظ نہ ہوں۔ ایک زمانہ تھا گانے کیسے ہوتے تھے، عشق معشوق کے تھے، یہ بھی حرام ہے، لیکن آج کے جو گانے ہیں ڈائریکٹ آپ کو کفر کے دروازے پر پہنچاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کو کافر بناتے ہیں۔ اگر عقیدے کے ساتھ وہ اشعار پڑھ لو تو کافر ہو جاؤ گے۔ کیا کیا اشعار ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے خدا بنا لیتے ہیں، اس کے سامنے پیشانی جھکانے کی بات ہوتی ہے اسے خدا تصور کیا جاتا ہے اور اسے بت کے نام پر پکارا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس طرح اپنی محبوبہ کے لیے، معشوقہ کے لیے قربانی دینے کے وعدے کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اشعار حرام ہیں، کفریہ ہیں۔ ان اشعار کے گانا حرام ہے، ان گانوں کا اشعار کا سننا حرام ہے، ان کا سٹیٹس میں رکھنا حرام ہے، ان کو پھیلانا حرام ہے، اور اس سے تلذذ، اس سے مزہ حاصل کرنا کفر ہے۔ بد نصیب تھوڑے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو ناچتے نچاتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، گاتے، گانوں کو بجاتے، گانوں پر ڈھمکیاں لگاتے ہوئے اپنے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو جن بچوں کو آج سٹیج پر نچا رہے ہو وہی بچے سٹیج پر کھڑے ہو کر تمہاری عزتوں کو نیلام کریں۔ جن گانوں پر آج تم اپنی بچیوں کو نچا رہے ہو وہی بچے تمہیں ہاتھ میں کھٹورا دے کر کسی غیر مسلم کے حوالے ہو جائیں گے، پھر ساری گلیوں میں روتے پھرو گے۔ بزرگان محترم، ایک زمانہ تھا جس میں لوگ گانے بجانے کو عیب سمجھتے تھے، بچوں کی زبان پر گانا آ گیا، باپ ناراض ہو گیا۔ لیکن آج کیا ہے، باپ میوزک ڈال رہا ہے، ماں ڈھمکیاں لگا کے دکھا رہی ہے کہ یہ ڈھمکیاں اس پر یہ شب، اس پر یہ شب، اور پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ اسکول میں جس طرح ایڈمیشن دیا جاتا ہے پڑھائی کے لیے، اس طرح ڈانس سکھانے کے لیے ماں باپ ایڈمیشن دلا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، جن گانے کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ان گانوں کے دل دادا آج مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بچیاں ہیں۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، آپ جس معاشرے میں بھی چلے جائیں، ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، انسٹاگرام پہ چلے جائیں، اور بھی جتنے ایپس ہیں سب سے زیادہ ڈھمکیاں لگانے والی مسلمان بچیاں ہیں، سب سے زیادہ گانے والے، گانوں پر آگے بڑھنے والے وہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اب بتاؤ خدا کی مددیں کیسی اتریں گی، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیا جھوٹ موٹ کے چند روزے رکھ کر، جھوٹ موٹ کے چند لوگوں کو کھانا کھلا دیا، چند ننگوں کو کپڑا پہنا دیا اور خدا سے کہا کہ ہم نے تیرے لیے کیا ہے تو راضی ہو جا، کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا اس سے حالات سنور جائیں گے؟ کہ اس سے ہمیں اطمینان مل جائے گا؟ بزرگان محترم، خدا کے لیے ان گانے بجانوں کے رواج کو ختم کریں، اپنے بچے کو قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ کبھی ہم نے لے کے بیٹھا اپنے بچے کو، بیٹا کلمہ پڑھ کے سنا، قرآن پڑھ کے سنا، کیا سنائیں گے؟ خود باپ ننگا ناچ دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن پر، گندی تصویریں، چھوٹا بچہ 5 سالہ بچہ ہے، اس کے سامنے گندی تصویریں چلیں گی تو اس کے اندر تصور کیا پیدا ہوگا؟ وہ آگے چل کر زانی تو ہی بنے گا۔ جو بیج زمین میں ڈالو گے اسی کا تو پھل ملے گا۔ یہ بچے جو 5 سال کے ہیں، 6 سال 7 سال کے ہیں، یہ زمین ایسی ہے، اس پر جو حل کیا جائے، جو کھیتی کی جائے وہی تو فطرت لے کے آگے بڑھیں گے۔ جب 17 سال 18 سال کے نافرمان ہو جائے تب لوگوں کے سامنے آتے ہو کہ حضرت انہیں جماعت میں لے کے جاؤ، حضرت ان کو بٹھا کو سمجھاؤ، حضرت انہیں قرآن پڑھاؤ۔ کیا خاک پڑیں گے وہ 17 سال کے بعد؟ وہ تو بن کے پیڑ بن گیا ہے، اب پیڑ جب وہ کانٹے دار بن گیا اب اس پہ پھل نہیں لگائے جا سکتے۔ بزرگان محترم، مسلمانوں کو کیا ہوا؟ ہماری فطرت کیا ہوئی؟ ہمارے اوصاف کیسے ہو گئے؟ گانے بجانوں کو ختم کر کے قرآن کی تعلیمات کی رواج دیں۔ جس طرح اسکولوں کا انتخاب کر رہے ہیں اس طرح مدارس کا بھی انتخاب کریں، مکتب کا انتخاب کریں۔ کوسا تو بھی مکتب رہندے جوزی داخلہ دے ڈالو، ضرور بولتی ہے انہیں بھی جاتا حضرت میرا بچہ ہے پڑھا دلو، مسئلہ ختم۔ اسکول کے لیے کتنی جگہ تلاش کیے، 10 اسکول 15 اسکول پھرتے ہیں کہ کہاں پر تعلیم اچھی۔ میرے بھائی عزیزو، اسکول کی تعلیم کا تعلق وہ معاش سے ہے، معاش کہتے ہیں کھانے پینے کو۔ قرآن کا تعلق مکتب کا تعلق معاد سے ہے، یعنی قیامت سے ہے۔
یہاں کی کھیتی باڑی بھی گزر جائے گی، یہاں کا ڈاکٹر کی زندگی بھی گزر جائے گی، لیکن معاد میں، آخرت میں جو اوصاف والا، ستودہ صفات والا ہوگا اسی کو نجات ملے گی۔ ہم نے وقتی طور پر وقتی فائدے کے لیے بہت کچھ لگایا، لیکن ہمیشہ کے لیے جو ساتھ آتا ہے اس کے لیے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی عزیزو، اللہ کے لیے اپنے گھروں سے گانے بجانے کو ختم کریں۔ کیا کرنا حضرت، بیوی ماننے کو تیار نہیں، امی ماننے کو تیار نہیں، بیویاں کیا کیا نہیں مانتے، سب جگہ منا رہی نہیں منا رہے۔ کتنی ضرورتیں پیش آتی ہیں، وہاں ضرورت پڑنے پر بیوی منع کرتی ہے، بیوی کو منا رہی نہیں منا رہے۔ آج رندے جی زبان سے نکو، بول رہے نہیں بول رہے، ٹی وی کا معاملہ ہے تو حضرت بیوی نہیں سن رہی، یہاں بیوی کے غلام بن گئے، لیکن جہاں اپنی مرضی چلانا ہے وہاں ظالم بن کر بیویوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو پھسلی سے کیوں پیدا کیا ہے؟ سر سے کیوں پیدا نہیں کیا؟ پاؤں سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ سر سے اس لیے پیدا نہیں کیا تم اسے سر پہ بٹھا لو، اس کی ہر بات رائٹ، اور نہ ہی اسے پاؤں سے پیدا کیا کہ اسے غلام بنا لو، اسے پھسلی سے پیدا کیا تاکہ اسے دل کے قریب رکھو۔ جو باتیں اس کی سننی ہیں اسے سنو، جو باتیں نہیں سننی کی ہیں اسے نہ سنو۔ عورت میں اس میں ماں بھی داخل ہے، بیٹی بھی داخل ہے، بیوی بھی داخل ہے، اور بہن بھی داخل ہے۔ ان کا مقام دل کے قریب ہے، نہ ان کی جوتیوں میں ہے نہ سر پہ ہے، انہیں مقام دیا جائے گا جب سننے کی بات ہوگی۔ جب بات سننے کی نہیں ہے تو ان کی بات ٹھوکر میں وہاں پہ پھینک دی جائے گی۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے میرے بھائیوں عزیزوں، آج ہمارا زمانہ کتنا اچھا تھا بچپن کا، آج ہماری حالت یہ ہے۔ آج اتنے خطرناک ماحول میں ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، آنے والے حالات میں ہمارے بچوں کی حالات کیا ہوں گے؟ اچھے ماحول میں ہم پیدا ہوئے، برا ماحول ذرا ملا تو ہم بدل گئے، اب برے ماحول میں ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں اور گندا ماحول آنے والا ہے۔ اس وقت کے لیے اپنے بچوں کے حالات کو ذرا سوچو، تصور کرو کہ ہمارے بچوں کے حالات کتنے خطرناک ہوں گے۔ بزرگان محترم شراب کو حرام سمجھتے ہیں، جس طرح زنا کو حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح میوزک بھی حرام ہے۔ شرابی کی نماز جیسے قبول نہیں ہے، اسی طرح میوزک سننے والے کی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ جس طرح زانی کی نماز قبول نہیں ہے، اسی طرح میوزک سننے والے کی نماز قبول نہیں ہے۔ قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھے گا، صرف اس کے ذمے سے فرض ساقط ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی انعام اسے نہیں ملے گا۔ میوزک کے دیوانے مسلمان نوجوان، اللہ حفاظت فرمائے، ہزاروں کے حساب سے گانے ان کے پاس، 3 منٹ کا 4 منٹ کا گانا بار بار پلٹا پلٹا کر سن رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اسی مسلمان نوجوان کو پورے رمضان میں تراویح کی توفیق نہیں ہے، 10 منٹ سے زیادہ امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ نوجوان جو پہلی صف میں ہوا کرتا تھا، جیسے ہی رمضان گزرا واپس وہی گندگی میں لوٹ گیا، معلوم نہیں ہو رہا شیطان آزاد ہوا یا مسلمان آزاد ہوا، شیطان قید تھا یا مسلمان قید تھا، معلوم نہیں ہو رہا۔ حدیث میں تو بتایا گیا کہ شیطان قید ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے مسلمان قید تھا۔ مسلمان جیسے رمضان گزرا شیطان آزاد ہوا یا مسلمان آزاد ہوا معلوم نہیں، کہ مسجد سے بھاگ گیا۔ 2 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، کہاں بھئی انہوں پہلی صف میں کھڑے تھے، وہ ہم نہ بھگے تھے نہ کہاں گئے انہوں۔ میں بولا بیٹا آئندہ رمضان آتی۔ بزرگان محترم اللہ حفاظت فرمائے، ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو بھی کیوں ضائع کر رہے ہیں ان گانوں کے پیچھے پڑھ کر، ان میوزک کے پیچھے پڑھ کر، غیر چیزوں کے پیچھے پڑھ کر۔ میرے بھائی عزیزوں، اب ہمیں ماحول بدلنا ہے۔ اس وقت خدا کا عذاب یوں سمجھو دروازے کے سامنے کھڑا ہے، دروازہ کھلا عذاب اترا۔ اس وقت اپنے اگر رویے کو نہیں بدلے، اس وقت ہمارے جینے کے نہج کو نہیں بدلے تو خدا کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، ہماری توبہ کتنی کھری ہے کتنی کھوٹی ہے ہمیں معلوم ہے۔ خدا کے لیے ہماری زندگیاں تو گزر گئی ہیں، ہماری نسلوں کی حفاظت کریں، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ مکاتب جگہ جگہ کھل رہے ہیں، ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی مکتب کھلا ہے، اس مسجد میں بھی مکتب کا پورا نظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں، عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر قرات ڈالیں، کہیں کہ دیکھو یہ امام حرم ہیں، یہ قرات پڑھ رہے ہیں، بیٹا تو بھی اس طرح قرآن پڑھنا۔ ایسا نہیں کرتے، گانے ڈال کو بولتی نہیں بیٹا گا تو بھی،
کتنے مسلمان ہیں گانے بچوں کے حوالے سے، ڈانس بچوں کے ہاتھ سے نچا رہے ہیں۔ اب بتاؤ میرے بھائیو عزیزو، ان بچوں کو جب بچپن میں آپ نے تربیت نہیں کی، جوانی میں مسجد کیسے آباد کریں گے؟ آج جن نوجوانوں کو جمعہ میں بھی مسجد آنے کی توفیق نہیں، یہ وہی بچے ہیں جو آج جوان ہیں، جن کے ماں باپ ان کے جوانی میں بھی مسجد میں کبھی انگلی پکڑ کے نہیں لائے۔ آج ہم سے دو غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایک غلطی یہ کہ مسجد میں آنے والے بچوں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا جا رہا، انہیں بھگایا جا رہا ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ دوسرا، جو ماں باپ بچوں کو مسجد بھیجتے ہیں وہ تربیت دے کے نہیں بھیجتے۔ مسجد آنے والے آج کے بچے کل کے جوان ہیں۔ جو بچے جن بچوں کا وقت مسجد میں گزرتا ہے وہ جوانی میں بھی مسجد کا عادی بنتا ہے، اور جو بچے کے ماں باپ مسجد کو بھیج رہے ہیں تربیت کر کے نہیں بھیج رہے۔ نماز پڑھنے والا بچوں پر کیوں غصہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نماز غلط ہو رہی ہے، اس کا نماز خراب ہو رہی ہے، اس لیے وہ غصہ کر رہا ہے۔ یہاں پر دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ماں باپ کی، وہ مسجد بھیجیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، ہر چھوٹے بچے کو، ہر 5 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 7 سال کا ہو، مسجد کا عادی بنائیں۔ صرف بچے کو نہ بھیجیں بلکہ اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد آئیں۔ آج بچہ 5 سال سے لے کر 10 سال تک کا مسجد کا پابند بنا تو وہ 25 سال 30 سال کا ہو جائے مسجد کا پابند بنے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ماں ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام دیکھ رہی ہے، اب رونے کا سین آ گیا، اب رونے کے ٹائم کو یہاں کو بچہ جان کر امی دودھ دیو، امی کھانا دیو، چل رہے مسجد کو جا، نماز کا ٹائم۔ مسجد کیوں بھیجی سو اماں؟ نماز پڑھنے نہیں، اس کا ایپیسوڈ میں جو مین سینس ہے وہ چھوٹ نہ جائے۔ ایسے مسجد کو آئیں گے بچے تو نمازوں کو خراب کریں گے۔ جب نمازیں خراب ہوں گی تو مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ انہیں مار کے بھگائیں گے۔ پھر وہ بچہ جب باہر نکلے گا نہ گھر جا سکتا ہے نہ مسجد جا سکتا ہے، وہ محلے میں ارد گرد پھرے گا، آگے اس کی زندگی اس کا فرینڈ سرکل بنے گا گلی کوچوں میں۔ پھر وہ بچہ بچپن سے لے کر موت تک گلی کوچوں میں رہتا ہے، نہ گھر میں اسے داخلہ نہ مسجد میں اسے داخلہ۔ اب بچہ رہے تو کہاں رہے؟ وہ گلی کوچوں میں رہے گا، گھوڑوں میں رہے گا، جہاں پر جانور پھرتے ہیں وہ فرینڈ سرکل بنائے گا، اپنے دوست بنائے گا، گندے دوست بنائے گا۔ پھر اس کی بچپن سے لے کر جوانی تک وہ گندگی میں گزرے گی۔ جب وہ خراب ہو جائے گا، ادھر ماں باپ پریشان، ادھر مسجد والے پریشان۔ مسجد والے کہیں کو پریشان، ماں باپ جان کھاری مسجد والے کو، حضرت کیا تو کر کو مسجد کو بلا لے کو، مسجد والے جاری ہاتھ کچھ نہیں مل رہا ہوں۔ یہ اثر کہاں تھا؟ یہ اثر گھر میں، بچپن میں، 5 سال کی عمر میں ماں جب بھیجی گھر سے باہر، مسجد آیا، تربیت دے کو نہیں بھیجی۔ اب مسجد والے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی مسجد ٹوٹی پھوٹی، رکعت باندھے تو باہر جاتی، سلام پھر کو اندر آتی۔ یہ ماحول ہماری نماز کا۔ اب میرے بھائی اس میں بھی یہ بچے نماز خراب کرے تو ان کو غصہ آتا۔ تو لہٰذا میرے بھائی اب سے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ گانے بجانے کے آلات کو اگر آپ اتنے دل دادا ہیں، آپ تو برباد ہوئے ہی ہوئے۔ اپنی نسلوں کا تو سوچیں، اپنے بچوں کا تو سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوں، میری اولاد، میری نسل گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، زنا کو زنا بھی نہ سمجھے، شراب کو شراب بھی نہ سمجھے۔ میرے بھائی جب کوئی آدمی کسی گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نحوست کو اس کے دل سے ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ سمجھتا ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آج جتنے بڑے بڑے گینگسٹر ہیں انہیں جا کر پوچھو گے، وہ شان سے کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا، میں نے شراب پی، میں نے زنا کیا۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اللہ کے لیے اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں، دینی ماحول لائیں، گانے بجانوں کو، میوزک کو ختم کریں، اپنے بچوں کو مکاتب میں داخلہ دلائیں، ان سے قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھ کے سنیں۔ جس طرح گانا گانے کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں، اس طرح کبھی کبھی بٹھا کر قرآن پڑھے تو بچے کے ہاتھ میں 5-10 روپے دے دیں کہ بیٹا تو نے کتنا اچھا قرآن پڑھا۔ تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی؟ بچہ مسجد کا عادی بنے گا، جوانی اس کی مسجد میں گزرے گی، مسجد کی خدمت پہ گزرے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر خون کے آنسو روئیں گے، ماں باپ بھی، لوگ بھی، اور پھر یہی مسلمان اسلام کے لیے دھبا بنے گا۔ یہ بچہ آج کا جس کی تربیت نہیں ہوئی، اسلام کے لیے خطرہ بنے گا، دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں